ہم لوگوں نے جو بڑی غلطی کی وہ ہمیشہ یہ کی کہ ہم جواب دینے کی مشین بن گئے. تمام مسلمان فرقے تمام کا ہم احترام کرتے ہیں, کسی کی جان مال عزت آبرو کو نقصان پہنچانا حرام ہے, کسی بھی مسلمان کا یا حتیٰ نان مسلم کے بھی کسی چیز کو نقصان پہنچانا حرام ہے, خصوصاً مسلمانوں کا. ہر فرقہ مسلمانوں کا پاک ہے, اس کا کھانا صحیح ہے, ان کے ساتھ ملنا جلنا ضروری ہے, ان کا احترام ضروری ہے. اور یاد رکھیں جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں ان کے جو عوام ہے تو ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ماضی میں. ان سے نفرت جائز نہیں ہے, ان سے محبت کریں, ان کو بتائیں, ان کو بتائیں کہ تمہارے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, تابوت کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نوحے کو سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, زنا سے نکاح نہیں ٹوٹتا, شراب سے نکاح نہیں ٹوٹتا, جوئے سے نکاح نہیں ٹوٹتا, ہزار قسم کے حرام کام سے نکاح نہیں ٹوٹتا. تمہارے مفتیوں نے کسی نے نکاح سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تصور کرو کہ رسول کے نواسے کے ذکر سے نکاح ٹوٹتا ہے. سوچو تو صحیح, تمہارے علماء نے رسول کے نواسے کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے. کیا یہ ہتھ کنڈے علماء یہود کے پروپیگنڈے کی نسبت کم ہے؟ سوال کیا جائے, اپنے تمام مسلمانوں سے کہا جائے کہ سوچو کہ تمہیں ذہن میں ڈالا گیا کہ حسین کے مصائب جس نوحے میں ہوں اس کا سننا حرام ہے, لیکن گانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. حتیٰ کوئی گائے بھی تو نکاح نہیں ٹوٹتا, سننا تو الگ ہے. ناچ دیکھ کے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا, کوئی ناچے بھی تو نکاح نہیں ٹوٹتا, لیکن حسین کے ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہمارے بھائیوں کو بتایا جائے کہ سوچو یہ تمہارے علماء اسلام جیسے تھے یا یہ ان علماء یہود جیسے تھے کہ جو رسول اللہ کے خلاف تھے, جو حقیقت جانتے تھے لیکن حقائق کو چھپاتے تھے. حقیقت جانتے تھے اور حقائق کو چھپاتے تھے. ہم نے یہ غلطی کی کہ انہی میں سے جج بن گئے کچھ لوگ, انہی میں سے وکیل بن گئے, انہی میں سے مدعی بن گئے. مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے. انہی کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ ثابت کیجئے, انہی کا ایک آدمی وکالت کر رہا ہے, انہی کا آدمی بعد میں کہہ رہا ہے کہ یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے, اور اگر ہم جواب دے رہے ہیں تو اس کو مان بھی نہیں رہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے غلطی کی, ہمیشہ جواب دیتے ہیں. ہمیں کبھی کبھی سوال بھی کرنا چاہیے, ہمیں کبھی کبھی سوال بھی کرنا چاہیے. اور جب کہا جائے کہ ہمیشہ ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے, اوفینسو بھی ہونا چاہیے, تو اس کے مراد قتل عام نہیں ہے. کسی بھی دین مذہب کے فرد کا قتل عام جائز نہیں ہے, یاد رکھیں, کسی کا بھی. سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو دعوت دو عزت سے, احترام سے. کوئی بھی دین ہو, کوئی بھی مذہب ہو, سب کا احترام کرنا ہے. لیکن ڈیفینسو اوفینسو کے معنی لڑائی نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے, تلوار نہیں ہے, دہشت گردی نہیں ہے, بم نہیں ہے. اوفینسو کے معنی یہ سوال کیا جائے کہ سر آپ بھی جواب دیجئے. تو بعد اشرف الانبیاء کبھی توحید پہ حملہ ہوا. ہم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین سے کتابیں بھری پڑی ہیں, جس میں سے اہم ترین نظریہ جو کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکل بیان کی گئی ہے. نہ ایک کتاب میں, نہ دو کتاب میں, نہ تین کتاب میں, نہ چار کتاب میں, تمام علم کلام کتب غیر اہل بیت میں, ہم نام بھی نہیں لیتے فرقوں کا, تمام علم کلام سے کیا مراد ہے, عقائد کی کتابوں میں وہ کتابیں کہ جو اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہیں, سب میں اللہ کی جو شکل بیان کی ہے وہ امرد بیان کی ہے. امرد کے کیا معنی ہے, ایک ایسا نوجوان کہ جس کی داڑھی نہیں نکلی ہے, گھونگریالے بال ہیں. یہ اللہ سے جنگ نہیں ہے. بخاری میں اللہ کی ٹانگ کو معاذ اللہ جہنم میں ڈالا ہے. نہ فقط بخاری میں, بہت ساری کتابوں میں. تو اصل جنگ یہ تھی کہ توحید کا دفاع اہل بیت کر رہے ہیں. آج ہمارا دعویٰ ہے کہ اہل بیت جیت گئے. اس جیتنے کی دلیل کیا ہے؟ کسی بھی مسلمان فرقے سے آپ کہیں کیا تم اس اللہ کو مانتے ہو کہ جو ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں, کوئی نہیں مانتا. کون جیت گیا؟ اہل بیت جیت گئے یا جیت گئے؟ کون جیتا؟ کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے کیا تم اس اللہ کو مانتے ہو جو جہنم میں اپنی ٹانگ ڈالے گا قیامت کے دن؟ کوئی نہیں مانتا. کون جیتا؟ اہل بیت جیت گئے.
یہ جو کہا جاتا ہے کہ امامت نے دفاع کیا توحید کا، اللہ کا دفاع نہیں کیا. اللہ کا دفاع اگر کوئی کہے تو شرک ہے، یہ اللہ کوئی مجبور نہیں ہے. لیکن اللہ کی وحدانیت کے نظریے کا دفاع اہل بیت نے کیا، وہ یہ ثابت ہے. نبوت کے نظریات کا دفاع کیا، رسول اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے کردار کے دفاع کے لیے، اپنے حبیب کی تعلیمات کے دفاع کے لیے، اپنے حبیب کے اخلاق کے دفاع کے لیے اس کے وارث کو معین فرمایا اور واضح کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام نہیں کیا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا، سب پانی پھر جائے گا.